حضور نے فرمایا ان الحلال بین، حلال کیا ہے یہ بالکل واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام کیا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کو یا ان کے حکم کو، ان کے بارے میں شریعت کے تقاضے کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وہ تو بہت رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء جو ہیں، جن کی گہری نظر ہو قرآن پر بھی، حدیث و سنت پر بھی، اور پھر یہ کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں، شریعت کے محکمات ہیں، شریعت کے اصول ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ان کا گہرا فہم بھی ہو، وہی شخص ہے کہ جو پہچان سکتا ہے ان مشتبہات میں سے کون سی چیز حلال کے دائرے میں آ جائے گی، کون سی حرام کے دائرے میں آ جائے گی۔ اچھا، فقہاء نے پھر اس کے بہت سے درجے قائم کیے۔ دیکھیے، شریعت کی روح سے ایک شے فرض، ایک شے حرام۔ جیسے یہاں حلال اور حرام کی بات آئی ہے تو شریعت میں فرض اور حرام، فرض کے آگے کمتر واجب، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہوتا، جیسے وتر کی نماز فرض تو شمار نہیں ہوتے کہ واجب، اس سے آگے مسنون سنت، اس سے نیچے آئیے مستحب، جس کا کرنا پسندیدہ، آخر میں مباح جو جائز۔ لیکن اب جائز سے اور لیفٹ کو آپ چلیں گے تو مکروہ، اس میں پہلے آتا ہے مکروہ تنزیہی، پھر اس سے بھی آگے مکروہ تحریمی، یہ واجب کے درجے میں، جیسے کہ فرض کے ساتھ واجب جو ہے چمٹا ہوا ہے، ایسے ہی مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے گریڈز ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام گریڈز کس نے قائم کیے؟ فقہاء نے قائم کیے۔ فقیہ کنہیں کہتے ہیں؟ تفقہ رکھنے والے، فہم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، جس کے لیے شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن مجید میں نگاہ ہو، پوری گہری نگاہ ہو، تدبر کیا ہو، غور و فکر کیا ہو، حدیث اور سنت کے اوپر جو ہے ان کی نظر ہو، پوری وسعت کے ساتھ ہو، پوری گہرائی کے ساتھ ہو، شریعت کے اصل مقاصد کیا ہے ان کو پہچانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کم تر اہم اہمیت والی شے کو زیادہ قرار دے دو اور زیادہ والی کو کم تر قرار دے دو۔ وہ ریشیو پروپورشن جو شریعت کے اندر ہے وہ واقع تو پہلے سمجھ میں آئے انسان۔ تو یہاں اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو، ایک اس کا قانونی پہلو ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، بیچ میں مشتبہ۔ اب ان مشتبہات کے ضمن میں جو تقویٰ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بچو، بجائے اس کے کہ ان کو اختیار کرو۔ جب شبہ والی بات ہے تو اختیار کرو، شبہ والی بات ہے تو اس سے بچو۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز سے تمہیں اپنے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کام غلط ہو، چھوڑو، اور وہ شے اختیار کرو کہ جس سے دل میں کوئی کھٹک، یہ ریب سے بنا ہے، ریب، شک۔ دع ما یریبک،
جو چیز تمہارے اندر ریب کی شکل اختیار کرتے، دل میں خلش اور کھٹک ہو، اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یرید، اور اس چیز کو اختیار کر لو جس سے دل کے اندر کوئی خلش، کوئی پریشانی، کوئی جو ہے تشویش پیدا نہ۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ، جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ ایمان شرط لازم۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوئی شخص حضور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے، لیکن تمہارا دل کہے کہ نہیں، چھوڑ۔ یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل، اگر ایمان نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر اور ہی بات ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے۔ جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے، لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے ذرا ہاتھ سے اسے ہٹا دیا، بس اتنا احساس۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ اسے اپنی طبیعت پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرا کر۔ تو یہ اندرونی احساس کی بات ہے۔ تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی وہ کہ وہ ایمان کی علامت ہے، تو اس سے فتویٰ لے سکتے۔ استفت قلبک وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، چاہے تمہیں مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے دے۔ اور اس کے ضمن میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، عیسائیوں کے تقریباً یہ سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر، اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی، وہ اسی کے ساتھیوں میں سے، فوجیوں میں سے تھا، نور الدین زنگی کی۔ نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، سارے علاج معالجے فیل۔ اب اطباء نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک ہی امکان ہے کہ شراب۔ اس سے کہا کہ اس نے کہا معاذ اللہ، حرام چیز میں کیوں استعمال کروں؟ کہ لنگی فتویٰ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی۔ بگوایا فتویٰ۔ فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو، مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا، شافعی کا بھی آ گیا، حنبلی کا، سب نے کہہ دیا جائز۔ اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بنا لیا، تو یہ شہزادہ ہے اور زندگی کس کو حسیس نہیں، لیکن تقویٰ کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے، خلفاء راشدین تو یہ نہیں تھے، اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں 2 عظیم ایسے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب، عالمگیر، خزانے سے ایک پیسہ نہیں کھانا، تو وہ تو امانت ہے، ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند۔ اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اجرت کر بھی لے رہا ہے، کمائی کر۔ اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے، مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح فقیر بنش، بالکل فقیر۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے، انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا، تو کہا مجھے یہ بتاؤ
کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں۔ اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اٹھا دفعہ ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے فتح